ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری جو ٹائپ ہے الغول ہے. غول زیادہ تر قبرستان میں پایا جاتا ہے, ڈیمنس کو کہتے ہیں, ڈیمنس بالکل. تو پرشین میتھولوجی میں غول کا کافی بہت زیادہ ذکر ہے, بہت زیادہ ذکر ہے. اور غول جو ہے اس کی لیگز ڈونکی کی طرح, ہارنز جو ہیں وہ گوٹ کی طرح ہے. تو حدیث میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ دیر از نو انفیکشن نو سرپنٹ ان اے ہنگری بیلی اینڈ نو غول. اب یہ غول وہ جن والا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بیماری ہے, کچھ اور ہے, خیر لیکن مینشن ہوا ہوا ہے کہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. پھر جی اس میں ایک اور بھی ہے, جیسے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے کہ ایک جو ہے ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے, اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے, یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے, بڑے بڑے دانت ہیں اس کے. تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو, جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ, اور باقاعدہ ایک جو ہے ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے, میرے نام ذہن سے نکل گیا, وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ میں تو میں نے سنا ہے کہ ایک دو اسلاف کا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ, اور ڈیزرٹ میں بھی ظاہر ہے سفر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کریچر. پھر تیسرا جان ہے. جان جو ہے یہ بھی شیپ شفٹر ہے جو ڈیزرٹس میں زیادہ تر رہتا ہے, اور اٹ کین اپیئر ان دی فارم آف دا ورلڈ وینڈ اور وائٹ کیملز. واللہ عالم یہ لیکن فولکلور میں, عربک فولکلور میں ہے. مارد ہے. مارد جو ہے یہ بہت ہی ہیوج ریبیلیس اور پاورفل ڈیول ہے, اور اس کا ذکر غالباً جو رمضان میں قید ہوتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے, اگر مجھے شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا, اگر آپ ریمائنڈ کریں, وہ ہے مارد جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے. مردۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے, سرکش جو شیاطین. ہاں, تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, بالکل ایسے ذکر آتا ہے. عفریت کا تو دیکھیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, سورہ نمل میں, طاقتور جنوں میں سے بالکل. بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفریت آف دا جن came to me yesterday suddenly so as to spoil my prayer but Allah enabled me to overpower him. وہ بھی عفریت آیا تھا. تو یہ بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے جنات کا, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ریبیلیس ہو جائیں, وکڈ ہو جائیں, تو پھر یہ بہت ہی پاورفل ڈیمنز بنتے ہیں. عفریت. شق ہے. شق از اے ویکر کائنڈ آف جن دیٹ لکس لائک اے مانسٹر ہاف فارمڈ کریچر. تو اس کا عربک فولکلور میں ذکر آتا ہے. نسناس ہے, یہ بھی ایک ویک ٹائپ آف جن ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آف اسپرنگ ہے شق کا اور ہیومن بینگ سے, یعنی ایک ہائبرڈ ہے. یہ جو ہائبرڈ کیٹیگری ہے نا, یہ ابھی میں آپ کو مزید آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ مختلف کلچرز میں ماڈرن, اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائبرڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں, جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر, اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ایتھیسٹ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ مے بی جینیٹکلی ماڈیفائی کر کے ہیومن بینگس کو بنایا گیا ہے, ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے. اس طرح کی آپ کو تھیوریز فضول قسم کی جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ نسناس جو کہ ایک ہائبرڈ فارم ہے. پھر پالیس ہے. پالیس جو ہے ڈیزرٹ میں رہتا ہے, اور اٹ از نون ایز اے فٹ لکر دیٹ اٹیکس دا سلیپنگ پیپل اینڈ ڈرینز دا بلڈ فرام دیئر باڈیز بائی لکنگ دا سولز آف دیئر فیٹ. واللہ عالم یہ ایک ٹائپ ہے. پھر سئلات ہے. اٹ از دی اسمارٹسٹ شیپ شفٹر کریچر دیٹ کین میمک ہیومن اپیئرنس ویری ایزیلی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہیومن اپیئرنس کو بہت ایزیلی میمک کر لیتا ہے. اور لاسٹلی الشیطان, وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید میں ریبیلیس ڈیولز کو کہا گیا ہے, اور شیطان سب سے بڑا ابلیس. کیپنگ دیز ٹائپس ان مائنڈ آئی تھنک پاسبل تو ہے جو یہ ٹائپس بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے جو شیپ شفٹر ہیں یا جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاورز تو بہت ہیں. اور شیپ شفٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں لوگوں نے, آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل, جیسے پچھل پیری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوا, ایک چھوٹا سا بچہ, اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے, بہت تیزی سے کھاتا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گے آپ کو. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ, تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں, بالکل, یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی آپ بتا رہے ہیں نا, جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے, خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پہ پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامع الرسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا. جو ایک انٹرسٹنگ بات جو علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اس موضوع کو, اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی ذکر کی, اور یہ وہ واللہ عالم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں, اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں. انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا, انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا ہے, اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سانپ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اسی طریقے سے
جو چیزیں یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں. رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر, یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک ہی جن بنائیں یا پھر ایک الگ قسم بنا لیں, واللہ اعلم, یہ بھی ایک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جنات کا زمین پر ہونا اور یہ چیزیں وہ بھی آلریڈی موجود ہے. تو شاید ون آف دا تھنگز دیٹ آئی بلیو از کہ اگر آپ اس کو ساری قسموں کو اکٹھا کریں تو جنات جس طرح انسانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں طاقتور ہوتے ہیں, ان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلس کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں, کچھ فنڈامنٹل کیریکٹرسٹکس وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں. لیکن کچھ چیزوں کے اندر جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے, اس طریقے سے ان کی ابیلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جیسے آپ نے عفریت کی ذکر کیا, عفریت کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اب اس کی طاقت کا خاص طور پر قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا ایک وہ بھی ذکر عملی ایک مظاہرہ بھی پیش کیا کہ وہ باقاعدہ وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے لے آؤں گا. صحیح. تو کیا ہر جن کو کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے لگتا یہی ہے اس آیت کے کانٹیکس سے کہ نہیں, ہر جن یہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ, اور بھی جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان کے اوپر جو دروازہ بند کر دیا جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ ایک ہر چیز میں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے, تو دروازے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں لمیٹیشنس ہیں. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے جنرلی ان کی ٹائپس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں. لیکن باقی جو آپ نے باتیں ذکر کی اس میں بہت سی ایسی ذکر ہیں جو ہماری اسلاف سے باتیں مل جاتی ہیں, ان کے ایکسپیرینسز سے مل جاتی ہیں. اور بلکہ ایک چھوٹی سی چیز یہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام دارمی جو ہیں بڑے مشہور امام ہیں, محدث ہیں, ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. تو ہم نے کہا جی پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بلکہ یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں, یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو, تم کیا چیز ہو, یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈس اصل میں یہ بحث موجود ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے, کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیا اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے, ہم تو فلیش ہیں, لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. تو علماء کہتے ہیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا, یعنی ایک شعلہ لے کے آیا, ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, وہ فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے. لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات کرنا ہوتا, عزت کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے یہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں بالکل ہیں, ہمارے یہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام عامش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا. تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی. صحیح روایت ہے, یہ کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں, یعنی یہ ان کے اقوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک, پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ. ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہے. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر, ایک بہت بڑا, بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ریالٹی, ہاں ان کی ڈیٹیل اور کچھ فنڈامنٹلس پر ہمارا اتفاق نہیں ہے. جیسے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی نا, وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مبنی ہیں, لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر, یعنی فار ایگزامپل شیپ شفٹنگ کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے, جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے. اب وہ ایکچوئل میں کیا واقعی وہ اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کیا پرماننٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے, واللہ اعلم. تو اس میں ہم تفصیلات ہم کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم, یہ ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے, اور وہ ایکسپیرینسز کوئی عام ایک بندے کے نہیں ہے, وہ ملٹیپل لوگوں کے ہسٹوریکلی چلا. ہاں, تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے ان چیزوں. اچھا
قرآن میں اگر ہم دیکھیں قرآنی جو آیات ہیں تو اس سے صاف واضح ہے کہ جنات جو یہاں پہ میں اسپیسیفکلی برے جنات کا ذکر کر رہا ہوں جو شیاطین ہیں دے میک پیپل ورشپ دیم. ایک تو ابلیس خود چاہتا ہے اس کی عبادت ہو, پھر یہ کہ میں نے تو یہاں تک ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رقیہ کیس ایک جو راکی ہیں وہ ایک جن سے بات کر رہے ہیں, جن عورت پہ آیا ہوا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میری ڈیوٹی فلانے مندر پہ یا فلانی جگہ پہ لگی ہوئی ہے, میں فلانے بت کے اندر ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں دودھ دیتے ہیں وہ دودھ میں ہی پیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی ہیں ویڈیوز. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمیں روایت ملتی ہے, تاریخی روایت ہے, غالباً امام کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی, مجھے ریفرنس اس کا یاد نہیں ہے. اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک بھیجا تھا, خالد بن ولید کو ایک جگہ علاقے پہ بھیجا, تو وہاں پہ ایک شیطانہ تھی, شیطانہ کا لفظ آتا ہے باقاعدہ, تو ایک بت تھا, اس کو انہوں نے توڑا تو اس کے ارد گرد لوگ عبادت کرتے تھے, وہ ایک باقاعدہ اس کا مندر بنا ہوا تھا, تو اس بت کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی. اس کا لفظ شیطان, اصل میں اس کی حقیقت نہیں پتا کہ اب وہ عورت تھی, ایک فیمیل تھی جو کہ جس کے بال بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ بری حالت تھی, تو یا پھر وہ کوئی واقعی کوئی اور چیز مخلوق تھی, لیکن وہ بت کے اندر سے نکلی. انہوں نے خود کو توڑا تو اس کے اندر سے وہ بھاگی اور چیخ کر کے ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئی, تو انہوں نے پھر جا کے اس کو قتل کیا باقاعدہ. غالباً سیدنا علی تھے یا سیدنا خالد بن ولید تھے, ان دونوں میں سے, اللہ عالم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جو ہیں خاص طور پہ, اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اصل میں نا بہت سی چیزیں مندروں کے پاس اور اس طرح کی جگہوں پہ عجیب و غریب ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں, بیوقوف بھی, لیکن اتنے زیادہ بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ چیزیں کر لیں. کچھ واقعات وہاں پہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بظاہر معجزات لگتے ہیں, اور وہ اس چیز کے اس سے وہ ری ایشورنس لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. اور اس میں جیسے میں نے بتایا, اور اس طرح کی بہت سی چیز, شیاطین بہت لیول پہ انوالو ہوتے ہیں, باقاعدہ منتیں بھی پوری کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی واقعات ذکر کیے, کہتے ہیں میرے ساتھ واقعات ایسے پیروں کے ساتھ کہ وہ جناب یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. شیاطین کرتے تھے اور شیاطین خود بتاتے, اور پیر وہ جب مسلمان ہوتے تھے یعنی یا پھر وہ سب گن چھوڑ کے جب وہ توبہ کرتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہاں جنات آتے تھے میری مدد کرتے تھے, ہمارا یہ کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ تم یہ کرو گے, میں یہ کہوں گا ان سے, تو اس سے باقاعدہ لوگوں کا شرک پہ ایمان مضبوط ہو. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو اب نارمل نظر آئے, سپر نیچرل نظر آئے, یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں ہے, ٹروتھ کی دلیل قرآن و سنت ہے. تو ایک بندہ آپ کو اڑ کے بھی دکھا دے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بتاؤں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بابا تھا ان کے دور میں دمشق میں, کہتے ہیں وہ کیا کرتا تھا, وہ اڑتا تھا, لوگ باقاعدہ اڑتے دیکھتے تھے اس کو. وہ دمشق کے ایک پہاڑ کے پیچھے جاتا تھا, وہاں سے سامان لے کے آتا تھا لوگوں کے سامنے, کہتا ہمارے سامنے یہ کچھ ہوتا تھا. تو علامہ لوگ اس کو اپنی نظروں سے اور وہ ساروں کے سامنے اعلان کرتا تھا, کہتا دیکھو کچھ نہیں, اس دور کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں, بلکہ اور وہ خود مانتا تھا, اور وہ کہتے ہیں سب سے بد کردار آدمی تھا وہ, گندا, اور اس کی گندگی کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ شیاطین اس کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, قرآن میں اگر آپ غور کریں بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے, آئی تھنک سورہ الاعراف کی ہے, کہ اللہ ابلیس کو کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں گمراہ کرو. یعنی جب اس نے چیلنج کیا اللہ کو تو اللہ نے بھی اس کو دھتکار کے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور جو کرنا ہے کرو. اور اس میں یہ ہے الفاظ قرآن میں کہ اپنی آواز سے اور اپنے گھوڑوں سے ان کو گمراہ کرو, سم تھنگ بالکل. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک تو اس کی آواز, میرے تو خیال میں میوزک انڈسٹری جس لیول پہ آج انفلوئنس کر رہی, ڈیمونک گانے ہیں لٹرلی. دوسرا یہ جو گھوڑے ہیں, اٹ مینس کہ جنات کے بھی جانور ہیں. بالکل, حدیث میں, صحیح حدیث میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر جن آئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کھانے کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی کھانے کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں, مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنوں کا جو ہے نا کھانا اگا دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. تو اس کو تم اپنے پرانے زمانے میں پانی کم ہوتا تھا تو لوگ صفائی کرتے تھے پتھروں کے ساتھ اپنی, یعنی فضائے حاجت باتھ روم میں جانے کے بعد جگہ پہ جانے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو استعمال نہ کرو صفائی کے لیے, کیونکہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اور ساتھ کہا کہ ان کے جو تمہارے جو جانور ہیں, گوبر کو بھی منع کیا استعمال. پتہ گوبر خشک ہو جائے, کاؤ ڈنک جسے کہتے ہیں, تو اس کو بھی آگ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر بھی گندگی نہ, اس کو بھی نہ صاف کیا کرو, اس سے بھی نہ صفائی کیا کرو, کیونکہ ان کے جو جانور ہیں وہ اس میں کھانا ان کا اللہ نے ان کے اوپر اگا دیا. تو ان کے جانور بھی ہیں, یہ ان کے قبیلے بھی ہیں, ان کے باقاعدہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ صحیح بات یہ قرآن مجید میں ان کی ذریت کا ذکر ہے کہ باقاعدہ ان کی نسلیں چلتی ہیں, آگے ان کی اولادیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک اس طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے. کچھ چیزوں کے اندر فرق ہے ظاہر, اور یہ دیکھتے ہیں ہمیں وہاں سے جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. قرآن کی آیت ہے. تو مختلف نام ہیں ان کی دنیا کے, جیسے انڈر ورلڈ, کامنلی انڈر ورلڈ ایک نام گریک میتھولوجی میں آپ دیکھ لیں, اسی طرح پرشین میتھولوجی میں انڈر ورلڈ, یعنی ہر آپ کو کلچر میں انڈر ورلڈ کا ذکر ملے گا. اور انڈر ورلڈ بیسکلی از دی لینڈ آف دی ڈیڈ پیپل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بینگ رولڈ بائی سیٹن یا اٹ از بینگ رولڈ بائی ہیڈیز, جیسے گریک میتھولوجی میں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی حکمت کوئی بیان کی ہے علماء نے. آئی تھنک ابن تیمیہ کا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ نظروں سے یہ اوجھل کیوں ہے. اللہ عالم, میں نے اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن جنرلی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری اسٹڈی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ کیا اور کچھ چیزوں میں ویک کر دیا. انسانوں کو کئی اعتبار سے اللہ نے جنوں سے اسٹرانگ بنایا, کئی اعتبار سے.
لیکن کئی اعتبار سے جنات بہت کمزور ہے، یعنی بہت اسٹرانگ ہے. تو جنات کو کچھ اللہ نے کچھ چیزوں میں جو اسٹرانگ کیا ہے اس میں ایک جو ایبلٹی دی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے وہ اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے. ہم کسی ذریعے سے اڑتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی خود اڑ سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمیں انفلوئنس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگین ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر شیطان کو اس کے لیے فتنہ بنایا. تو اگر شیطان کو انسان کو اپنا اینمی نظر آ جائے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اکثر اوقات اسی لیے شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ یعنی وسپر کرتا ہے، یعنی اس کو ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس سے مراد یعنی میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا لٹرل میننگ بھی ہو سکتا ہے. لٹرل میننگ تو ہے ہی ہے ظاہر ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لیسٹ ایکسپیکٹڈ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے اس پر انسان پر حملہ ہوتا ہے. بالکل. اور ہاتھ لگا دیکھیں لوکنگ ایٹ حضرت سلیمان علیہ السلام اینڈ دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام، اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ اسٹرکچرز جو سمجھ نہیں آ رہے ہیومن بینگس کو، جیسے لیٹس سے گیزا پیرامڈ، ایسے اٹ از پاسبل وہ جنات نے بنائے. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ کچھ بہت ہی مسٹیریس مندر ہندوز کے ہوں گے جو سمجھ نہیں آتی کیسے بنے. یعنی لٹرلی ایک ماؤنٹینس کو توڑ کے، ایک ماؤنٹین کو توڑ کے کارو کر کے، اور اس ٹائم پہ ٹولز کوئی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ تو غوطے لگانے والے جن، والشیاطین کل بناء وغواص. تو بناء کہتے ہیں بہت زبردست تعمیر کرنے والے. بلکہ آپ یہ ساری بات چھوڑ دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ابھی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے، اگرچہ وہ اسٹرکچر بعد میں بنا مسلمانوں کے دور کے اندر، یہ جو ٹومب ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے اللہ نے بنائی. اب وہ کون سی کتنی بلڈنگ تھی جب یہ بنی، کس حد تک وہ مسمار ہو چکی تھی، جنات نے کیا حد تک کنٹریبیوشن کی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کی بنیادیں فاؤنڈیشن بہرحال اس دور کی پرانی، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر جنات کی کنسٹرکشن موجود تھی. باقی جیسے آپ نے بات کی بالکل اس میں دوسری رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی، میرا بھی بلکہ رجحان اسی طرف ہے کہ بہت سے ایسے اسٹرکچر جو ہیں خاص طور پہ جو پیرامڈز ہو گئے، واللہ عالم، انلیس کہ یعنی دیر از اے پاسبلٹی، جس طریقے سے انسان ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے انسان نے اس طرح بنا لیا، تو دیر آر ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے اپنے فائدے اٹھواتے تھے. تو اب جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ باقاعدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ پیر جو تھے انہوں نے کانٹریکٹس کیے تھے، تم نے یہ کام کرنا وہ کرنا ہے، اور وہ اس کو جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا فرعون جو خدا کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور جس کو اللہ نے بڑی طاقت بھی دی، اور وہ شرک سے بڑا کیا شرک اور گندگی کے اندر وہ موجود ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنات اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ جنات ایسوسیٹڈ ہوں گے اور اس سے کام کرواتا ہوگا. اور دیکھیں پرانے دور میں جو بادشاہ تھے اسپیشلی پیگن کلچر میں، سوت سیئرز ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وہ بالکل اس طرح کا رول تھا جیسے آج کل آپ کہہ لیں سیکریٹری، وہ سوت سیر تھے. اور ایک بڑا مشہور میں آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، کتنی انہوں نے پریڈکشن، کتنی زبردست پریڈکشنز وہ کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں.